حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام کے لغوی معنی ہیں بلندی، اوپر چڑھنا، ترقی کرنا، مرتبے میں اضافہ کرنا، اور اپنے نام کے خوبصورت معنوں کے طرح بلند مرتبے والی تھیں، ترقی پانے والی تھیں، عزت اور شان میں بلند خاتون تھیں۔ اہل لغت نے رقیہ کا تعلق رقیہ یعنی دم سے بھی جوڑا ہے، کیونکہ دم بھی حفاظت یا شفا کی دعا پڑھنے کو کہتے ہیں، اور بطور نام زیادہ مشہور جو ہے بلندی اور ترقی ہی ہے لغت میں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان کی بلندی، صبر کی بلندی، ہجرت کی قربانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا شرف، یہ سب سے زیادہ اہم تھی۔ حضرت رقیہ ان کا اصل نام تھا، اور ان کی زندگی کا عکس جو ہے ایمان، صبر اور ہجرت کی بلندیوں کا عملی نمونہ تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی 3 بہنیں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی حضرت زینب ہے، ان کے بعد حضرت رقیہ ہے، اور پھر حضرت ام کلثوم ہے، اور پھر حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت رقیہ آپ باسط نبوی سے تقریباً 8 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور ان تمام بہنوں میں 2.5-3 سال کا فرق تھا پیدائش میں۔ تقریباً 601 عیسوی بنتا ہے، بعض احادیث کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں 603 ہجری بھی آتا ہے، لیکن 603 ہجری جو ہے ام کلثوم کی پیدائش کے اعتبار سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پہلی وحی کے وقت آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی صابر بچی تھیں، اور عرب کی روایات کے مطابق کیونکہ ان میں بہت کم عمری میں نکاح کر دیا جاتا تھا، تو آپ کا بھی پہلا نکاح جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا گیا، اور اس نکاح کے وقت حضرت رقیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور بہت کم عمری میں نکاح تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا اعلان کیا اور ابو لہب نے سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی، تو سورہ لہب نازل ہوئی، اور ابو لہب نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور دشمنی میں اپنے بیٹوں سے کہا کہ حضرت محمد کی بیٹی کو طلاق دو۔ ان کے علاوہ حضرت رقیہ کے علاوہ ام کلثوم بھی ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، لہٰذا دونوں کو ایک ساتھ طلاق دے دی گئی، اور یہ بہت کم عمری میں طلاق کا ہو جانا ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن آپ نے بڑے وقار کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس امتحان سے گزری اور اپنے والد کے ساتھ دیا۔ حضرت رقیہ کے اس پہلے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بہت اچھا نعم و بدل عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں، اور تاریخ میں ایک بہت ہی زیادہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ نکاح تقریباً نبوت کے 5ویں سال میں ہوا تھا، یعنی ہجرت سے تقریباً 8 سال پہلے۔ اس وقت حضرت رقیہ کی عمر تقریباً 15 یا 14 سال تھی۔ اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رخصتی کی، اور ازدواجی زندگی ان کی شروع ہوئی، اور یہ نکاح جو ہے یہ دونوں کے لیے بہت مبارک تھا، اور دونوں کی یہ زندگی مثالی بن کے رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ قبیلہ بھی ان کا دوسرا تھا، جبکہ آپ بنی ہاشم سے تھے،
اور حضرت عثمان اپنی شرافت کی وجہ سے، اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ دعائیں دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال اور حیا اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ انتہائی پرسکون شخصیت تھی، بہت ہی زیادہ صابر تھے، اور بہت ہی زیادہ سخی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر مٹھاس بہت زیادہ تھی۔ قریش کے مظالم بڑھتے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ چاہیں تو حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ یوں پہلی ہجرت حبشہ 590 میں ہوئی، اور اس ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دی تھی، لیکن چند ہی مسلمان جو ہیں اس ہجرت حبشہ کی طرف آئے۔ اور ہجرت حبشہ کو اگر ہم تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ایک مختصر سا میں یہاں پہ بتاؤں گی، تاکہ جب آپ لوگوں کے ذہن میں ہجرت حبشہ ہوگی تو آپ لوگوں کے ذہن میں وہ تمام کنفیوژنس بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہجرت حبشہ جو ہے یہ سن 590 میں ہوئی تھی، جو تقریباً 613 عیسوی بنتا ہے، بعض میں 614 عیسوی بھی ذکر ہے، اور یہاں پر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے حصہ نہیں لیا تھا۔ پہلی ہجرت میں صرف 11 مرد تھے اور 4 خواتین نے ہجرت کی تھی، اور اس اعتبار سے جو ہے یہ ہجرت جو ہے بہت تھوڑی سی قافلہ تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، اور انہیں میں مردوں میں حضرت عثمان بن عفان تھے، ابو حذیفہ تھے، زبیر بن عوام تھے، اور مصعب بن عمیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے، عثمان بن مظعون تھے، عامر بن ربیع تھے، اور ابو سیرہ بن ابی رحم تھے، سہل بن بیضاء تھے، حاتب بن عمر تھے، اور حضرت جعفر بن طیار تھے۔ اور خواتین میں حضرت رقیہ تھیں، حضرت سہلہ بن سہیل، ام سلمہ، لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے، جو تقریباً جو ہے چند افراد کا تھا، اور یہ قافلہ جب وہاں پہنچا، ان میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں، حبشہ پہنچا تو وہاں پر اس وقت نجاشی کی حکومت تھی، اور نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ قریش والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ انہیں تو پناہ مل گئی ہے، تو انہوں نے جا کر نجاشی سے خوب تحفے تحائف لے کے گئے، اور نجاشی سے کہا کہ یہ جو ہے وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، انہوں نے نیا دین جو ہے اختیار کیا ہے، آپ ان کو یہاں سے نکالیں۔ تو نجاشی نے انہیں بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے، تو اور تم نے اپنا آبائی مذہب کیوں چھوڑا ہے، اور تم نئے مذہب میں کیا چیز لے کے آئے ہو؟ تو حضرت جعفر بن طیار، ان کا ایک بہت زیادہ تاریخی واقعہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے تلاوت کی سورہ مریم کی، اور ایک تقریر کی جس میں انہوں نے دین اسلام کو وہ بہت واضح انداز میں بیان فرمایا، اور نجاشی نے ان سے چند سوالات کیے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے، اور حضرت جعفر نے ان کے جواب میں جو ہے جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور انہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام میں کیا مقام ہے، کہ وہ ایک نبی اور رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس پر نجاشی نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے پھر انہیں باقاعدہ پناہ دی اور کہا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں حق اور سچ ہے، اور ہماری طرف سے ان کو پناہ ہے، اور یوں قریش کے لوگوں کو وہاں سے واپس آنا پڑا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چالیں چلتے رہے، اور انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ گاہے بگاہے لوگ تنگ آ کر قریش اور مکے کے حالات سے حبشہ کی طرف جانے لگے، لیکن پھر انہوں نے مشہور کر دیا کہ مکہ میں جو ہے صلح ہو گئی ہے، مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر واپس مکہ کی طرف جو ہے جو وہاں ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ لوگ واپس مکہ کی طرف آئے۔ لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہاں تو حالات اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں،
اور بہت زیادہ تنگی ہو چکی ہے، تو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 میں دوبارہ اجازت دی کہ آپ لوگوں میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس جائے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ مکہ میں رہنا بہت دشوار ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ تو اب پہلے صرف 11 مرد تھے، اب 83 مرد تھے اور 18 خواتین تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں حبشہ میں تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے واپس آ گئے تھے، مکہ میں ٹھہرے تھے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے واپس حبشہ چلے گئے تھے۔ تو بہت ساری روایات ہیں، ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، بس ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ حبشہ ہجرت کرنے والے پہلے قافلے کے ساتھ تھے۔ اور یوں 83 مرد اور 18 خواتین نے جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ پیچھے مزید قریش نے حالات تنگ کر دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 790 سے لے کر سن 1090 تک جو ہے شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال بھی اسی زمانے میں ہوا، اور حضرت رقیہ واپس مدینہ تشریف لے آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حبشہ میں تھی تو وہاں پر ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے، اور اس بچے نے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بہت مشہور سی روایتیں ملتی ہے کہ کھیل کے دوران ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی تھی، اور زخم اتنا شدید تھا جس کی وجہ سے جان بر نہ ہو سکے، لیکن اس روایت کی باقاعدہ کوئی سند نہیں ملتی۔ بہرحال ان کے بیٹے کا انتقال بہت ہی کم عمری میں ہو گیا تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت دی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ اور یہ ایک اور آزمائش تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور نے اسے بڑی ہی صبر کے ساتھ اسے گزری۔ اور جب مکہ واپس آئیں تو حضرت خدیجہ کا انتقال، آپ کی والدہ کا انتقال، اور پھر اس سے گزرنا، اور پھر گھر کے ایسے حالات کہ آپ کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو آپ سے بھی چھوٹی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا رہ گئے تھے، اور حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، اور لوگ کھلے عام دشمنی پر اترے ہوئے تھے، ہر وہ راستہ اختیار کر لیتے جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس پورے عمل میں حضرت عثمان حضرت رقیہ کے ساتھ رہے اور ڈھارس بناتے رہے۔ حضرت عثمان مالی طور پر بہت مستحکم تھے اور سخاوت کے اعتبار سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ آزمائش کا وقت طویل جو ہے وہ 1390 تک پھر حکم ہوا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عام اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مسلمان مکہ کے اندر نہیں رہے گا، اب سب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ اور یوں سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے قافلوں کو مدینہ کی طرف بھیجا، اور ان میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا نام بھی تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ذات الہجرتین ہیں، یعنی 2 ہجرتوں والے ہیں۔ آپ کی پہلی ہجرت حبشہ ہے اور دوسری ہجرت مدینہ کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان حضرت لوط کی طرح ہے، کیونکہ حضرت لوط نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور حضرت عثمان نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائیں، اور پھر اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلہ وہاں سے نکلا تھا جو مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں مکہ چھوڑا، اور حضرت بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ پھر مکہ میں تھے۔ حضرت علی کو جو ہے اپنے پیچھے چھڑاتے علی بعد میں آئے تھے، اور یوں حضرت رقیہ جو ہے وہ مدینہ میں آ گئی۔ مدینہ میں آنے کے بعد آپ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں، اور سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو خسرہ ہوا تھا۔ یہ بعض روایات میں شدید بخار ہو گیا تھا اور بخار ٹوٹ نہیں رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ غزوہ میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوے میں جانے سے روک دیا اور حضرت رقیہ کی تیمارداری کرنے کے لیے کہا۔
کہ انہیں جو ہے وہ حضرت رقیہ کا خیال رکھیں، اور حضرت رقیہ کا اس وقت جو ہے تیمارداری کرنا جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ یوں حضرت عثمان جو ہیں وہ حضرت رقیہ کے پاس رکے، اور غزوہ بدر سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ جو ہے اپنی بیماری میں جانبر نہ ہو سکیں، اور شدت بیماری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے وقت حضرت رقیہ کی عمر صرف 21 یا 22 سال تھی، اور اس وقت حضرت زینب زندہ تھیں، اور سب سے پہلے انتقال ہونے والی بیٹیوں میں حضرت رقیہ کا نام آتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 2 ہجری غزوہ بدر کے دنوں میں ہوا تھا، رمضان کے دن تھے، اور بعض روایات میں ان کی وجہ موت جو ہے وہ خسرہ بتایا جاتا ہے، بعض میں بخار بتایا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ بدر کے میدان میں تھے، اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی اور مدینہ منورہ میں ادا کی گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چند صحابہ نے شرکت کی تھی، اور غسل جو ہے وہ اہل بیت اور نصارہ کی خواتین نے آپ کو غسل دیا تھا، کفن اور تدفین ہو چکی تھی، اور حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں آپ کو مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں جو ہے آپ کو تدفین کی گئی، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک بہت بڑا غم تھا کہ اتنی بڑے انسان کی بیٹی، اتنے بڑے انسان کی بیوی، اتنی خاموشی کے ساتھ ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا، اور خاموشی کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا۔ زید ابن حارثہ مدینہ میں فتح بدر کی خوشخبری لے کر آئے تو اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جنازے میں نہیں شریک ہوئے، اور نہ ہی آپ کی اپنی بیٹی کے چہرہ دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بیٹی کی قبر پر دعا فرمائی، اور اس طرح ایک فتح کے ساتھ جو آپ کی بیٹی کی جدائی کی غم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یعنی کہ مکمل خوشی نہیں ملی، اور یہ فتح غزوہ بدر کی فتح جو تھی یہ بیٹی کی جدائی کے غم میں لپٹی ہوئی تھی۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہاں اس واقعے کی تفصیل بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے پیاروں کے انتقال پر ان کی میتوں کو اذیت دینے کے لیے کئی کئی دن روکے رکھتے ہیں، کئی کئی دن کہ فلاں نے منہ دیکھنا ہے وہ آ جائے، فلاں نے منہ دیکھنا ہے وہ آ جائے، اور اس میں اس کے لیے ہم اذیت بنا کے رکھتے ہیں۔ میت اپنی موت کے بعد جتنی دیر تک اس دنیا میں رہتا ہے اس کے لیے یہ وقت بہت بھاری ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ موت کے بعد جلد از جلد اسے قبر تک پہنچایا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور دیر نہ کی جائے۔ یہ انتہائی غلط روایات ہے کہ جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے منہ دیکھنا ہے تو اسے سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، منہ دیکھنے سے کیا ہوگا، کیا منہ دیکھنا بخشش ہے؟ دوسری جو سب سے بڑی روایت ہمیں ملی کہ نبی وقت تھے، کوئی عام باپ نہیں تھے، نبی وقت تھے، اور نبی وقت کی موجودگی میں ان کی بیٹی کا نماز جنازہ پڑھا دیا گیا، تدفین ہو گئی، قبر تیار کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس عمل کی تعریف کی۔ تو یہ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ انسان کی موت جس جگہ ہوئی ہے اسے وہیں پر دفن کر دیا جائے، اسے اتنے میلوں کا سفر کروا کے کہ ہمارے آبائی گاؤں وہاں ہیں، ہماری آبائی جگہ وہ ہیں، تو ہم وہاں میت کو لے کے جاتے ہیں، یا وہاں میں جو ہوں اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہوں گی، یا مجھے میرے باپ کے ساتھ دفن کیا جائے، تو قبر تو سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، کسی کے ساتھ ہو جانے سے ہمیں بخشش نہیں مل جائے گی۔ تو حضرت رقیہ کی زندگی جو پورے تاریخ میں جس نے حضرت رقیہ کی موت کو ہم سب کے لیے ایک مثال بتا دیا کہ نبی وقت کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ کی تجہیز اور تکفین اور نماز جنازہ آپ کے بغیر کیا گیا، کیونکہ موت واقع ہو چکی تھی۔
تو ہمیں بھی اس سنت کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن ہم اپنے اسی جاہلانہ دماغ اور جاہلانہ سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے جہاں جن علاقوں میں پوری پوری زندگی اپنی وقف کر دیتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آبائی گاؤں ملے، تو یہ انتہائی جاہلانہ سوچ ہے۔ جہاں زندگی گزاری، جہاں اللہ نے موت لکھ دی، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب موت کے لیے اللہ نے وہ زمین ہمارے لیے پسند کر لی، تو اب ہماری مٹی بھی اگر وہاں چلی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات مٹی کی نہیں ہوتی، بات اعمال کی ہے۔ ہم چاہے کافروں کی زمین میں دفن ہو یا ہم مسلمانوں کی زمین میں دفن ہو، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی، 22 سالہ زندگی، 21-22 سال کی بچیاں، آج کل ہم انہیں بچیاں ہی کہتے ہیں، کہ زندگی تو بڑی ہی، وہ تو بچپنے میں اور شرارتوں میں گزرنے والی ہوتی ہیں، لیکن حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ آپ کے یہ 21-22 سال آپ کے لیے ایک بہت بڑے صبر تھا، ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بہت بڑا غم تھا کہ اتنی جوانی میں اپنی بیوی کو سپرد خاک کرنا۔ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح کر دیا، اور اسی لقب کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا، 2 نوروں والی، کیونکہ آپ کا نکاح نبی کریم کی 2 بیٹیوں سے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک جگہ فرمایا تھا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یعنی حضرت عثمان کی یہاں شرافت، حضرت عثمان کی ایمانداری، حضرت عثمان کی سخاوت بہت تھی، بے پناہ نرم دل انسان تھے۔ حضرت رقیہ کو مرتے دم تک اپنے شوہر سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ وفا ملتا ہے، کہ آپ نے دین سے وفا کی۔ بہت کم عمری میں، آپ کی پیدائش کے بہت ہی کم عرصے میں، 8 سال بعد پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد کی اس تمام جرنی کو آنکھوں سے دیکھنے والی ہیں کہ کس طرح، کتنی مشقت کے ساتھ انہوں نے اس زندگی کو جھیلا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا طلاق کا ہو جانا، اور پھر شوہر کے ساتھ رہنا، اور پھر شوہر کے ساتھ بھی اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر دربدری کی زندگی گزارنا، جلا وطن ہو جانا، یہ ان کی اٹوٹ وابستگی تھی، حضرت عثمان سے محبت تھی۔ ہجرت کی، آپ کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہے، حبشہ کی طرف ہجرت، اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل ہے۔ اور صبر میں تو حضرت رقیہ کا مثال ہی نہیں ملتی۔ طلاق ہوئی، بچپن میں طلاق، کیونکہ وہ ایسا معاشرہ تھا جو ہم جیسوں کا تھا، جہلانہ، جہالت، طلاق پر بیٹیوں کو شاید پہلے ہی نہیں اہمیت دی جاتی تھی، اور پھر اوپر سے طلاق بھی ہو جانا تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا تھا ان سے، لیکن اس پر بھی صبر کیا، جلا وطن ہوئی، اور پھر اللہ نے اولاد دی، اولاد کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ پہ در پہ یہ صبر ہی تو تھا، اور پھر اتنی کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی پوری زندگی تو صرف محنت، مشقت، مشقت، مشقت میں ہی گزری، غموں کو جھیلنے میں گزری۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی قریبی محبت بھرا رشتہ باقی نہیں رہا، اور بیمار ہوئی تو انسان کو ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پیار اس کے پاس ہوگا، لیکن وہاں بھی جو ہے میدان جنگ میں والد جو سب سے محبت والا رشتہ تھا، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، تو مثال بھی آپ نہ سکے۔ تو ان کی وفات اور ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات کا یہ جو 21 سال کی کہانی ہے، یہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنات رسول کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ ہم بھی بیٹیاں ہیں، کیا ہم نے بھی کیا اسلام کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا؟ ہم اپنے والدین کا حق ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بنات رسول کی کلاس رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا ہم اسلام کی بیٹیاں ہونے کا کردار ادا کر رہی ہیں؟ کیا ہم نے اسلام اور حضرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟
حشر کے میدان میں یہ بڑی بڑی ہستیاں کھڑی ہوں گی۔ آج ہماری دوسری کلاس مکمل ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور پچھلا لیکچر سنیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت مختصر سے حالات زندگی تھے اور بہت ہی زیادہ اہم تھے۔ چند باتیں جو آپ نے آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ حضرت رقیہ کی پیدائش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سال پہلے ہوئی تھی، اور پہلی وحی کے وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور حضرت رقیہ کی بہت کم عمری میں، چونکہ اس معاشرے میں روز تھے، بہت کم عمری میں نکاح کر دیا گیا تھا۔ ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ بھئی طلاق تو رخصتی سے پہلے ہی آپ کی طلاق ہو گئی تھی۔ ایک آدھ روایات میں آتا ہے رخصتی ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر روایات میں آتا ہے کہ بہت کم عمر تھی اور بالغ نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے رخصتی نہیں کی گئی تھی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان سے آپ کا نکاح کیا، اور پھر آپ کو اجازت دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو وہاں ابھی 1 سال ہی رہی تھی کہ یہاں مکے میں مشہور ہو گیا کہ صلح ہو گئی ہے، آپ واپس آئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ واپس دوبارہ جب یہاں آئے تو حالات بہت خراب تھے، آپ دوبارہ حبشہ کی طرف چلے گئے، اور پھر سن 8 میں نبوی میں واپس آئے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر جو ہے مکہ میں جو ہے رہنا بہت دشوار ہو گیا، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، اور آپ نے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں آ کر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں، بہت شدید بیمار ہوئیں۔ بدر کے دن تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کر دیا کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو، اور پھر سن 2 ہجری میں آپ کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کا نماز جنازہ حضرت عثمان غنی نے ہی پڑھایا، اور کی تجہیز و تکفین بھی وہاں کی انصار عورتوں نے کی۔ اور یوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہیں، ان میں صرف حضرت فاطمہ ایسی ہیں جن کا انتقال آپ کے 6 ماہ بعد ہوا، باقی تمام اولادوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ ہمارے نبی انتہائی شفیق اور رحیم تھے، لیکن اپنے اندر غموں کا ایک بہت بڑا سمندر لیے ہوئے تھے، اور دوسروں کے لیے انتہائی نرم لیکن اپنے لیے انتہائی غمگین رہتے تھے۔ تو ہمیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے۔ رمضان کے مہینوں میں ہر وقت اپنے غم کا رونا نہیں روتے رہنا چاہیے کہ مجھے یہ ہو گیا تو مجھے یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ کبھی کبھی اپنے علاوہ دوسروں کو بھی دیکھ لیا کریں تو اپنے غم ہلکے لگنے لگ جاتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے ہی بارے میں سوچنا ہے، اپنی بیماریوں کو بھی بھول جانا چاہیے، اپنے غموں کو بھی بھول جانا چاہیے، کیونکہ بنات رسول کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اصل غم تو دین کا غم ہے، دین ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ رہ گئی زندگی، رہ گیا صحت، تو زندگی ہے، اپ ڈاؤنس آتے رہیں گے، بیماریاں آئیں گی جائیں گی، لیکن دین نہیں رکنا چاہیے، دین ہمارا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے دین کو سمجھنے والا بنائے۔ اور آج کی کلاس جو لیٹ ہوئی اس کے لیے معذرت، کیونکہ آواز درست نہیں تھی، آواز ابھی بھی خراب ہے، تو اس وجہ سے لیٹ ہو رہی ہوں کہ آواز ٹھیک ہوگی تو آپ تک بہتر طور پر میں بات کو پہنچا سکوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین کو سمجھنے آسان بنائے، اور ہم سب کو بنات رسول کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہمارے دین پر محنت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے شفاعت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقدار ہمیں بنائے، اور ہمارے ساتھ حساب یسیر والا معاملہ فرمائے۔ یا رب العالمین، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا قبول و منظور فرما، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں۔ یا رب العالمین، ہمیں دین کے لیے قبول فرما۔ آمین۔ صبح بھی
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔